اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا ہیں ویورز آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، آباد رکھے، پریشانیاں دور کرے، مشکلیں آسان کرے۔ 27ویں رات، 27واں دن، 27واں روزہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کے دن کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے، مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، مسلمانوں کی مشکلیں دور فرمائے، ہمیں قرآن پاک خوب پڑھنے اور آگے پڑھانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بے اولادوں کو اولاد دے، قرض داروں کے قرض اتار دے، پریشان لوگوں کے حال کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بنا، اچھا انسان بنا۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج پھر آپ کو اپنے پروگرام انمول قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن پاک بہتر کروائے، قرآن پاک بہتر پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پاک خود پڑھنے کی اور آگے اس کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق دے۔ لیکن قرآن پاک کو آگے بڑھانے میں آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، چینل کو لائک سبسکرائب کرنا ہوگا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہوگا تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی قرآن پاک کی تعلیم بہتر طریقے سے حاصل کر سکے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کریں۔ تقی نمبر ہمارا 13 چل رہا تھا، نون ساکن اور تنوین۔ تقی نمبر 13 کی 15ویں لائن ہماری چل رہی تھی۔ آئیے سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین زبر سا، میم یا زیر میم، سمی، عین دو پیش عن، سمیع، عین زبر ع، لام یا زیر لی، علی، میم دو پیش من، علیم، سمیع علیم، سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، عین دو زبر ع، سراعا، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، سراعا ذالک، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر ما، یتیما، ذال الف زبر ذا، میم قاف زبر مق، ذا مق، را زبر را، ذا مقرا، با زبر با، تا دو زیر تن، ذا مقربتن، یتیما ذا مقربتن۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ رما پڑھتے ہیں، اس کے بعد مخرج بھی آپ کو بتاؤں گی۔ سمیع علیم، سراعا ذالک، یتیما ذا مقربتن۔ دیکھیں سمیع پہ ہو رہا ہے یا مدہ، ان پہ تنوین کے بعد عین آ رہا ہے تو اظہار ہو رہا ہے۔ اظہار اور اخفا کے قاعدے میں آپ کو سمجھاتی رہتی ہوں۔ لی پہ یا مدہ ہو رہا ہے، سرا پر الف مدہ، تنوین کے بعد زال آ رہا ہے تو اظہار ہو رہا ہے۔ یتی پہ ہو رہا ہے یا مدہ اور تنوین کے بعد زال آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے۔ مقربتن پہ کوئی قاعدہ نہیں ہو رہا۔ امید ہے آپ کو ہمارا پڑھانا سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو لائک سبسکرائب کرتے رہیں، ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں۔ اگر آپ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں، دعا میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔